ضلع جھنگ کی سیاست کے اہم کردار قومی اسمبلی کے 2 حلقوں NA 116 اور NA 114 سے انتخاب لڑ کر NA 116 سے پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی کے مد مقابل 73,000 ووٹ حاصل کرنے والے پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے چیئرمین مولانا آصف معاویہ سیال سے ملنے ان کی آبائی رہائش گاہ تحصیل جھنگ کی یونین کونسل حویلی لال کے موضع گگڑانہ پہنچے۔ اپنے ڈیرے پر پرتپاک استقبال کیا۔ مولانا دیہاتی علاقہ ہے، دیکھا جائے تو یہاں سہولیات بھی نہیں ہیں، شاہراہیں بھی نہیں ہیں، پھر ایک بڑا پسماندہ سا علاقہ ہے، ہمت کیسے کی انتخاب لڑنے کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ یہاں پہ تشریف لائے، اور اپنے بھائی یونس نومی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یہاں پہ تشریف لائے۔ یہ ایک حوصلے کی بات ہوتی ہے، جب بندہ کسی کام کے لیے عزم کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے کھول دیا کرتے ہیں۔ علاقہ اگرچہ پسماندہ ہے، لیکن علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اسی علاقہ سے بہت بڑی بڑی شخصیات نے جنم لیا ہے، اور یہیں سے بہت بڑے بڑے لوگ جو ہیں انہوں نے ملک اور قوم کی خدمت کی ہے۔ میرے والد محترم شہید ناموس صحابہ مولانا مختار احمد سیال شہید رحمۃ اللہ علیہ اسی علاقہ سے تھے، اور اسی طرح ہمارے علاقہ کے ایک بہت بڑی شخصیت جو ہے جسٹس گل محمد سرگانہ صاحب جو ہے وہ بھی اسی علاقہ کے تھے، میاں ریاض حشمت جنجوہ صاحب مرحوم وہ بھی اسی علاقہ سے تھے۔ یہ علاقہ بہت زرخیز علاقہ ہے، اور یہاں کے رہنے والے لوگ جو ہیں بڑی محبت کرنے والے لوگ ہیں۔ پسماندگی کی وجہ بھی شاید ان لوگوں کی وفا اور محبت اور ایثار کا جذبہ ہے کہ یہ اپنے بجائے اپنے دیگر اہل علاقہ جو تھے ان کو ترجیح دیتے رہے، جس کی وجہ سے یہ مطلب ہے یہ اسی جگہ پہ رہ گئے اور ارد گرد لوگوں نے ترقی کی ہے۔ اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، یہ حلقہ پہلے جو ہے مولانا محمد اعظم طارق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ملا ہوا تھا، تو وہ الحمدللہ مطلب 3 بار MNA بنے ہیں، 4 مرتبہ MPA بنے ہیں، اور اس علاقہ میں ان کے ساتھ جو سب سے زیادہ مضبوط تعلق تھا وہ ہمارے گھرانے کا تھا۔ میرے دادا جی یہاں پہ موجود ہیں، حاجی شیر محمد صاحب، تو اتنا مضبوط تعلق ہونے کے باوجود آپ یہاں آئے ہیں۔ ہمارا جو یہ راستہ ہے یہ کچا راستہ ہے، ابھی تک کچا راستہ ہے۔ ہم نے ایک سولنگ تک کی بھی ڈیمانڈ ہی نہیں کی تھی ان سے، ہم نے کہا یہی گرانٹیں جو ہیں نا ہمارے ارد گرد جو دیگر لوگ ہیں جو ہماری آواز پہ لبیک کہتے ہوئے جو ہے ووٹ دے دیتے ہیں ان تک لگنی چاہیے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے مولانا اسحار القاسمی شہید رحمۃ اللہ علیہ جب MNA بنے تو انہوں نے یہاں پر جو ہے نا PCO اس وقت بہت بڑی گرانٹ سمجھی جاتی تھی کہ جی PCO مل گیا ہمیں، انہوں نے کہا کہ ہم نے PCO دینا ہے یہاں پر، یہ جگہ بھی انہوں نے کہا کہ یہاں پر PCO دینا ہے۔ تو دادا جی حاجی شیر محمد صاحب نے کہا کہ بات یہ ہے کہ
پی سی او یہاں اتنا فائدہ مند نہیں ہوگا جتنا گلمالہ کی جانب اگر دے دیا جائے تو ادھر فائدہ مند ہوگا، چنانچہ وہ پی سی او جو ہے وہ گلمالہ میں لگایا گیا۔ تو یہ ایک ایثار کا جذبہ بھی ہوتا ہے، اور اس اعتبار سے یہ بہرحال مٹی تو بڑی زرخیز ہے۔ مٹی زرخیز ہے، آپ یہیں سے پیدا ہوئے۔ پہلی بار آپ کو کب خیال آیا کہ آپ بھی انتخاب لڑ سکتے ہیں؟ لوگ کونسلر کا انتخاب لڑنے سے پہلے کئی بار سوچتے ہیں، آپ قومی اسمبلی میں کود پڑے، پہلی بار خیال کب آیا آپ کو؟ ہاں جی، 2009 میں اپنا تعلیمی دورانیہ مکمل کر کے واپس آیا ہوں۔ پہلے میں نے مطلب ہے جو میٹرک تھی وہ گورنمنٹ ہائی اسکول حویلی لال میں، یہاں مقامی ہمارا اسکول ہے وہاں سے کی۔ ایف اے میں نے جو ہے ڈگری کالج جھنگ سے کی۔ اس کے بعد پھر میں ملک کی ایک عظیم دینی درسگاہ ہے جامعہ خالد بن ولید ٹھینگی کالونی بہاڑی، وہاں پہ میں نے 8 سالہ جو ہے یہ جو کورس ہے درس نظامی وفاق المدارس العربیہ کے تحت میں نے کیا۔ اسی دوران اسی مدرسہ میں نے پھر گریجویشن بھی کی BZU ملتان کی جانب سے۔ واپس جب میں آیا ہوں علاقہ کے اندر رہتے ہوئے تو علاقہ کی پسماندگی، اپنے جو علاقہ کے لوگ ہیں ان کے جو ہے مسائل، اور جب میں فیلڈ میں نکلا ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ ہماری نمائندگی اس نوعیت کی نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے۔ ہم جب سارے مل کے کسی ایک کینڈیڈیٹ کی سپورٹ کر رہے ہیں تو آخر کیا وجہ ہے، وہ ہم سے آ کے کیوں پھیر لیتا ہے؟ علاقہ میں ترقیاتی کام کیوں نہیں ہو رہے؟ ہم بنیادی سہولتوں تک سے کیوں محروم ہیں؟ نہ ہمارے پاس صحت کی بنیادی سہولتیں ہیں، نہ ذرائع ابلاغ ہیں، نہ آمد و رفت نقل و حرکت کے لیے کچھ ذرائع ہیں۔ یہ ساری جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے ایک انسان کی وہ بھی ہمیں مہیا نہیں ہے۔ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ پھر اپنے علاقہ کے جو ہمارے عمائدین تھے، سیاسی لوگ تھے جو مختلف دھڑوں گروپوں کی صورت میں، ان کے ساتھ ملے تو وہاں سے بھی کوئی تشفی نہ ہو سکی اور کوئی تسلی بخش جواب نہ مل سکا۔ تو پھر میں نے سوچا کہ ایسا کیوں نہ کیا جائے کہ ہم خود ہی میدان عمل میں اتریں۔ جن محرومیوں کا اور پسماندگیوں کا ہمیں خود احساس ہے ان کا سب سے زیادہ حل بھی ہم خود ہی تلاش کریں، اور ہم کر بھی سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنے علاقہ کے جتنے عمائدین تھے ان سب کو اکٹھا کیا، ان کے سامنے اپنا مدعا رکھا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میرے علاقہ کی تمام سیاسی شخصیات، عمائدین علاقہ سب نے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا، اور ہم نے سپتمبر 2011 میں مدرسہ گلشن اہل بیت میں پہلی میٹنگ رکھی، اور پہلی میٹنگ میں ہی پورے علاقہ نے جو ہے میرے اوپر اعتماد کر کے جب آپ نے پہلی بار یہ اعلان کیا کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ آپ قومی اسمبلی کا الیکشن لڑیں گے، کچھ لوگوں کا رد عمل منفی بھی تو ہوگا، کچھ لوگ آپ کو حوصلہ شکنی والے الفاظ بھی تو سننے کو ملے ہوں گے؟ نہیں، حوصلہ شکنی تو نہیں تھی، البتہ یہ بات ضرور تھی کہ ہمارے جو احباب تھے ان کی رائے یہ تھی کہ آپ پہلی بار ہی اتنا بڑا سٹیپ لے رہے ہیں، ہم غریب لوگ ہیں، ہم اتنے اخراجات کہاں سے لیں گے؟ مطلب جو میرے قریبی رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، سب کی یہی رائے تھی کہ یہ اتنا بڑا سٹیپ ہے اور یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم پہلی ہی بار۔ میں نے کہا جی کوشش کرنے سے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے، کوشش کرنی چاہیے، اور میں ان کو مطلب ہے موٹیویٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ آپ کو لگتا تھا کہ آپ سائمہ اختر پروانہ، صاحبزادہ نذیر سلطان کے درمیان سے بھی کوئی اپنے لیے جگہ بنا سکتے ہیں جب پہلی بار آپ کے ذہن میں آیا؟ نہیں، مجھے تو یقین تھا۔ اس کی وجہ جو تھی نا وہ میری اپنے جو فننشل کیریئر، یہ کسی بھی سیاسی جو شخصیت ہوتی ہے نا وہ اپنا فننشل کیریئر اور پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تو میرے مطمع نظر میں نہ تو فننشل کیریئر تھا، نہ ہی کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ تھا۔ میرا ایک ذہن تھا، اور وہ الحمدللہ میں آج بھی جس جگہ پہ بیٹھا ہوں میں اللہ کا فضل سمجھتا ہوں کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب نظریات اعلیٰ ہوں اور لگن ہو اور بندے کو کام کرنے کا جذبہ ہو تو اللہ پاک راستے اس کے لیے کھول دیا کرتے ہیں۔ دوسری جو بات تھی نا وہ یہ تھی کہ میرے لیے یہ اعزاز ہے کہ میں عالمی تحریک جو مدح صحابہ اور دفاع صحابہ کے عنوان سے ہے اس کے تیسرے شہید کا بیٹا ہوں۔ میرے والد محترم مولانا مختار احمد سیال شہید رحمۃ اللہ علیہ کی جو نسبت تھی، اس نسبت کی وجہ سے مجھے یقین تھا کہ میں جب میدان عمل میں اتروں گا
تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ کرم کریں گے اور راستے کھل جائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور بات بھی عرض کرنا چاہوں گا، دو جو ہیں طبقے ایسے ہیں، ایک اولیاء کی اولاد اور ایک شہداء کی اولاد، ان پر اللہ دنیا تانگ نہیں کرے گا، ان پہ دنیا کے اعتبار سے اللہ رب العزت ان پہ وسعتیں کرے گا۔ جو آخرت ہے وہ ہر ایک نے اپنے عمل سے کمانی ہے، تو آخرت کے اعتبار سے بھی کوشش کر رہے ہیں، دنیا کے اعتبار سے تو ایک شہید گھرانے سے جو اللہ رسول کے وعدے ہیں وہ میں نے اپنی آنکھوں سے پورے ہوتے دیکھے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ والد محترم کی جو ہے ان کے شہادت اور ان کے جو زندگی ہے اس کا جو ہے مجھے ریٹرن مل رہا ہے۔ قومی اسمبلی کے 2 حلقوں سے آپ انتخاب لڑتے ہیں، N114 سے بھی لڑتے ہیں، N116 سے بھی لڑتے ہیں۔ N116 میں آپ 73,000 ووٹ لے لیتے ہیں۔ یہاں کیوں رہتے ہیں؟ بڑی شخصیات ہیں، بڑی پارٹی کے آپ سربراہ بھی ہیں، ایک دیہاتی علاقے کے اندر کیوں رہتے ہیں؟ لوگ تو بڑے لیڈر بن کے پھر بڑے شہروں کے اندر چلے جاتے ہیں، آپ کیوں نہیں گئے؟ N116 جو ہے اس میں ٹوٹل ہی دیہات ہے۔ شورکوٹ چھوٹا سا شہر ہے، ایک یونین کے تقریباً حدود اربع کے برابر کا شہر ہے۔ شورکوٹ کینٹ ہے تو وہ بھی بالکل چھوٹا سا مطلب شہر ہے۔ اس میں ابھی احمد پور سیال شامل ہوا تو وہ بھی تقریباً آپ کے سامنے ہے کہ ایک بہت بڑی آبادی نہیں ہے، تو سارا حلقہ ہی دیہات پہ مشتمل ہے۔ مجھے محبت جب اسی دیہات سے مل رہی ہے تو جہاں سے محبت مل رہی ہے ان کا میرے اوپر حق ہے کہ میں ان کو ٹائم دوں، ان کے پاس بیٹھوں، ان کے دکھ سکھ سنوں۔ آپ کے مد مقابل لڑنے والے امیدواروں کی فیملیز لاہور میں رہتی ہیں، بڑے شہروں میں رہتی ہیں، آپ کیوں نہیں رہتے وہاں؟ میں اس لیے نہیں رہتا دور کہ پھر عوام اور لیڈر کے درمیان ایک فاصلہ بن جاتا ہے۔ میرا الیکشن جو ہے نا غریب سے غریب بندہ لڑتا ہے، ٹھیلے والا لڑتا ہے، مطلب پھیری لگانے والا لڑتا ہے، ریڑھی والا لڑتا ہے، تو ایک کسان ہے، مطلب سارے جو لوگ ہیں وہ ہر طبقہ ہر شعبہ زندگی کا آدمی میرا الیکشن لڑتا ہے، تو میں ان کے ساتھ اسی طرح اٹیچ رہ جاتا ہوں۔ وہ اپنے آپ کو رائل فیملیاں سمجھنے والے لوگ ہیں، تو ان کے الیکشن بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ علاقے کے چند ایک مخصوص بندے ہوتے ہیں وہی لڑتے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ممکن ہے رابطے میں رہتے ہوں لیکن عام پبلک میں رابطے میں نہیں رہتے۔ مجھے چونکہ ہر جگہ سے ووٹ مل رہا ہے اور عام پبلک ڈائریکٹ ووٹ دے رہی ہے تو میں ان کے ساتھ ڈائریکٹ اپنا رابطہ رکھ رہا ہوں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 2 بڑے خاندان گگڑانا اور تگا یہ سائمہ اختر بھروانا صاحب کے ساتھ ہوتے تھے۔ سائمہ اختر بھروانا صاحبزادگان کے درمیان ایک واضح فرق ہوتا تھا ووٹس کا۔ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے جمپ لگایا، آپ انتخابی اکھاڑے میں کودے اور اس کی وجہ سے وہ ووٹ ٹوٹا اور سائمہ اختر بھروانا شکست کی طرف جاتی گئیں، صاحبزادگان آگے بڑھتے گئے۔ ہاں بالکل ہوا تو اسی طرح ہی ہے، لیکن انداز بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ غلط بھی ہو جاتے ہیں۔ جس وقت میں الیکشن لڑنے کے لیے اعلان کر رہا تھا اس وقت کچھ باتیں یہ گردش کر رہی تھیں کہ مولانا صاحب کو جو ہے بھروانا گروپ نے کھڑا کیا الیکشن کے لیے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی نذیر سلطان صاحب کا ووٹ ٹوٹ جائے اور بھروانا فیملی جو ہے جیت جائے۔ تو لیکن میں نے تو ان افواہوں پہ کبھی کان نہیں دھرے، اپنی محنت پہ مسلسل رہتے ہیں۔ میرا ایک اپنا نظریہ ہے، میں ایک نظریہ لے کے آیا تھا کہ اللہ کو عبادت سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کرنا ہے۔ میں نے اس منشور پہ کام کیا۔ اس منشور پہ کام کرنے کے بعد کس فیملی کو فائدہ ہو رہا ہے، کس فیملی کو نقصان ہو رہا ہے، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ میری نظر اپنی منزل کی طرف ہے اور میں اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ 2013 کے الیکشن میں لوگوں کا یہ اندازہ غلط ہوا، ان کے اندازے کے برعکس مطلب ہے محترمہ سائمہ اختر بھروانا صاحبہ ہار گئی اور جو ہے نذیر سلطان صاحب جو ہے وہ جیت گئے۔ اب اس کے بعد 2013 میں ہم نے 37,000 سم پلس ووٹ لیے۔ اب 2018 میں اللہ رب العزت کے کرم سے ہم نے جو ہے 73,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ووٹ جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ ہم تو اپنی منزل کے قریب ہو رہے ہیں اور اسی منشور پہ کہ اللہ کو عبادت سے راضی کر لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعت سے راضی کر لو اور مخلوق خدا کو خدمت سے راضی کر لو، اسی منشور کے تحت ہم بڑھ رہے ہیں اور میں اپنے رب سے پر امید ہوں کہ آنے والے نتائج یہ انشاءاللہ بہت جنگ کی تاریخ میں نمایاں نتائج ہوں گے۔ لاکھوں لوگ آپ کے فالوور ہیں، آپ کو لاکھ لوگ ووٹ دیتے ہیں،
ایک بڑی پارٹی ہے اس کے آپ چیئرمین بھی ہیں، گھر میں کس طرح رہتے ہیں، اس ماحول میں جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، کس طریقے سے رہتے ہیں، مطلب کیسے آپ کی زندگی بسر ہوتی ہے؟ جی ہم پوری فیملی ایک ہی گھر میں ایک ہی چھت کے سائے تلے رہ رہے ہیں. جتنے میں ہمارے دادا جی حاجی شیر محمد صاحب حیات ہیں، اللہ پاک ان کو ایمان عزت صحت کی سلامتی کے ساتھ سلامت رکھے. میرے سارے چچا، ہم سب ایک ہی فیملی ایک ہی شہر میں ایک ہی چھت کے نیچے الحمدللہ اکٹھے رہ رہے ہیں، پرسکون رہ رہے ہیں، اور مطلب اس زندگی پہ ہم خوش ہیں اور مطمئن ہیں. صبح کا آپ کا معمولات کیا ہوتے ہیں؟ کب اٹھتے ہیں؟ لوگ آپ کے پاس آتے ہوں گے اپنے مختلف امور کے سلسلے میں، کس وقت اٹھتے ہیں، کیسے ان کو ڈیل کرتے ہیں؟ ہاں جی، صبح میں فجر کے وقت اٹھتا ہوں. الحمدللہ جو ہے امامت جو ہے نماز فجر کی وہ میں خود کرواتا ہوں. اس کے بعد کچھ دیر تلاوت وغیرہ کر کے، کچھ وظیفے وظائف کر کے، پھر میں کچھ دیر آرام کرتا ہوں. 9 بجے تیار ہو کے میں باہر آ جاتا ہوں، بیٹھ جاتا ہوں. لوگ آئے ہوتے ہیں، جس قدر ہماری حیثیت اوقات ہے ہم ان کی خدمت کرتے ہیں اور ان کے مسائل کے حل کے لیے کوشش کرتے ہیں. اللہ کا کرم ہے، بیوروکریسی میں بیٹھے لوگ، آفیسرز اور دفاتر میں دیگر جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ دین کی وجہ سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے پاس جتنے لوگ آتے ہیں ان کو جائز کام ہوتے ہیں. کوئی ناجائز کام ہو تو وہ اس وجہ سے نہیں آتے کہ مولوی صاحب ہیں ظاہر انہوں نے ناجائز کام کرنا ہی نہیں ہے، سفارش ہی نہیں کریں گے ناجائز کام کی. تو جو آتے ہیں وہ جائز کام لے کے آتے ہیں، اور جائز کام کے لیے جب ہم کسی آفیسر کو فون کرتے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں ادھر سے پورا رسپانس ملتا ہے. قریبی عزیز اور ارد گرد کے لوگ صبح کی بیٹھک سجاتے ہیں. سردیوں میں ڈیرے پر باقاعدگی سے آگ بھی جلائی جاتی ہے، جہاں ان کے دادا حاجی شیر محمد سیال باقاعدگی سے موجود ہوتے ہیں. بچپن میں مولانا کیسے تھے؟ شرارتی تھے؟ نہیں، اصیل بنتے تھے، اصیل بچہ تھا، کوئی شرارت نہیں. کہ اگر میرا والد شہید 15 جون 1992 میں ہوا ہے کہ شرارتی ہوتا تو اس مدار تک پہنچنا ہے. جتنے پہنچا شرارت کرتا تھا اتنے پہنچنا ہے. یہ بالکل ٹھیک بچہ ہے. جیسے بچے کھانے میں ضدی ہوتے ہیں، لباس میں ضدی ہوتے ہیں، تو مولانا اس وقت بھی تھے ایسے؟ وہ تو مسئلہ یہ ہے کہ گارے چھائی دادی یہ دہائی تو دادی نہ پھرکن دیتا. والدہ دادی جنوں دادی نہ پھرکن دیتا. اس نے سمجھایا، کھوایا پوایا، جوان ہو گیا. جی دادی آج ہی بیٹھی ہے جیسے ویڑ نو وڑدا ہے، وہ 7 واری بھی اسمیلہ کر دی ہے. اپنے جانوروں اور فصلوں کا باقاعدگی سے معائنہ کرتے ہیں. فصلوں کی کاشت کے لیے استعمال ہونے والا ٹریکٹر بھی چلایا. پہلی بار سواری کی کب سے ٹریکٹر چلانا شروع کیا؟ پہلی بار جب میں 6ٹھی کلاس میں پڑھتا تھا تو میں اس وقت ٹریکٹر چلا لیا کرتا تھا، اور ہل بھی چلا لیتا ہوں. مطلب ہے ہل چلانا اور بہت مشکل کام جو ہوتا ہے نا جی ٹریکٹر میں، وہ ہوتا ہے زمین کو ہموار کرنا، کراہ چلانا جو ہوتا ہے. میں الحمدللہ جب 8ویں 9ویں کلاس میں پڑھتا تھا تو کراہ کے اندر مجھے بڑی جو ہے مہارت تھی. اور زمین ایک اب یہ لیزر وغیرہ تو اب بعد کی ایجاد ہے نا، اس وقت کراہ بڑی مہارت سے چلایا کرتا تھا. یعنی آپ اس کراہ کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے چلانے کا، اس کا تجربہ آپ کو زیادہ تھا. میں چونکہ بنیادی طور پر ایک کسان کا بیٹا ہوں تو میرے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. میں نے الحمدللہ اپنے ہاتھوں سے چارہ کاٹا ہے،
भैंसें चराई हैं, मैं बकरियां चराया करता था और हल खुद मतलब चलाया करता था। ये मदरसा जाना से पहले मैं एक किसान या किसान का बेटा जो काम करता है मैं वो सारे किया करता था। अपने पुरजोश सपोर्टर हाफिज फखर अब्बास गगड़ाना की शादी में शिरकत के लिए उनकी रिहाइश गाह पहुँचे। बाकायदगी से अपने मदरसा गुलशन अहले बैत जाते हैं, जहां मसाइल के हल के लिए लोग बाकायदगी से आते हैं, मसाइल भी सुने, गुफ्तगू भी की। आपके बारे में ये भी कहा जाता है कि आप स्ट्रीट पावर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, आपके पास स्ट्रीट पावर बहुत ज़्यादा है, आप अपने इशारे पे पूरे ज़िला जंग को बंद कर सकते हैं। स्ट्रीट पावर कैसे इकट्ठी किया? देखिए, जब बंदा खुलूस के साथ मेहनत करता है तो अल्लाह पाक उसके लिए माहौल पैदा फरमा देते हैं। मैं अपने हलका की आवाम के साथ जब मुखलिसाना कोशिश कर रहा हूँ तो आवाम भी मेरे साथ मुखलिस है, तो जब वो मुझे आवाज़ देते हैं तो मैं पहुंचता हूं, और जब मैं उनको आवाज़ देता हूं तो वो मेरी आवाज़ पे लब्बैक कहते हुए पहुंच जाया करते हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह ये तो ठीक है कि हमारे पास स्ट्रीट पावर है, पब्लिक स्ट्रेंथ है, हम चाहें तो पूरे ज़िले को ब्लॉक भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कभी ऐसी कोशिश की नहीं है। हमारी कोशिश होती है कि हम इंतज़ामिया के साथ अच्छे से अच्छा राब्ता रखें और उनके साथ चलें और इंतज़ामिया हमारे साथ। अपने हलके की यूनियन काउंसिल माजी सुल्तान से मुत्तसिल पुलिस ऑफिसर अयूब गाधी के वालिद की रस्म कुल में पहुँचे, खिताब भी किया। जनाजा में इसीलिए अल्लाहुम्मग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना, ऐ अल्लाह हम जिंदा की बख्शिश कर, और जब हमारी बख्शिश का फैसला हो गया तो अब हम, और जब हमारी सांसें पूरी हो जाए तो तौबा की हालत में कलमा और ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। अपने हलका के इलाका 488 खंडोया और दीगर इलाकों में वफात पा जाने वालों के लिए फातिहा खानी भी की।
शादियों कुलखानियों के बारे जब सवालात किए गए तो क्या कहा? सब शादियों में पहुंच जाते हैं या फिर कुछ ऐसी भी हैं जहां जाने को दिल चाहता है लेकिन वक्त की किल्लत भी आड़े आती है? शुरू में तो ये मसाइल थे मेरे लिए, मतलब काफ़ी जगहों पे शादियां होती थी और एक दिन में बंदा एक या दो जगहों पे ज़्यादा से ज़्यादा आ जा सकता है। बाद में जो हमारे हल्का के हमारे वोटर्स हैं, उन्होंने ये मेहरबानी की कि वो जब डेट तय करते हैं ना किसी शादी की, तो वो हमसे थोड़ा सा रब्ता कर लेते हैं। तो उसमें एक दो दिन के लिए आगे पीछे अगर करना भी पड़ता है तो वो एक दो दिन का तगय्युर तबद्दुल हो जाया करता है, वो हम अपने पास नोट कर लेते हैं। तो इस तरह फिर हम जो है ना हर मौका पे पहुंच जाते हैं। एक दिन में 2 से 3 शादियों पर बहरहाल हम डेली आ जाते हैं। शादियां भी होती हैं, उसके साथ कुलखानियां आ जाती हैं। शादियां पहले से फिक्स करते हैं, कुलखानियां अभी बाज़ औक़ात गैर मुतवक्के, तो मैनेज कैसे करते हैं? हाँ, गैर मुतवक्का तौर पर जो कुलखानियाँ उसमें तो मसला बनता है, लेकिन वहाँ पर भी जो दोस्त अहबाब है उन्होंने अब 1-1.5 साल से ये तरतीब बना ली है। सारे जो वोटर्स हैं हल्का के, उनकी जो ही फौतीदगी होती है तो वो जनाजा की इतला करते हुए साथ मशवरा कर लेते हैं कि हम कौन से दिन की कुलखानी रखें। तो जिस दिन का हम उनको टाइम दे देते हैं उस दिन की वो रख लेते हैं। और अगर एक ही दिन में 2-3 कुलखानी इकट्ठी हो जाए तो उसमें भी हमारे जो ये वोटर हैं बड़ी मेहरबानी करते हैं। यानी किसी को हम 11 बजे का टाइम दे देते हैं, किसी को 1 बजे का, और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो 3 बजे भी रख लेते हैं कि जी आप आ जाए 3 बजे, तो और 3 बजे दुआ हो जाती है। तो एक दिन में 3 कुलखानी भी हम अटेंड कर लिया करते हैं। फंडिंग के इल्ज़ामात साबिक वज़ीर दाखिला मखदूम फैसल सालेह हयात से खुफिया गठजोड़ और गुज़िश्ता आम इंतखाबात में अमीर अब्बास खान और साइमा अख्तर भरवाना को छोड़ देना, मगर साहबजादा अमीर सुल्तान पर शदीद लफ्ज़ी हमलों के बारे सवाल किया तो क्या जवाब दिया? ये भी कहा गया कि NA 114 में आपने इंतखाब साबिक वज़ीर दाखिला फैसल सालेह हयात के साथ गठजोड़ करके खुफिया गठजोड़ से लड़ा, हकीकत है? देखें अली भाई, बात यह है कि फैसल सालेह हयात साहब जो है, मैं जब से पैदा हुआ हूँ मेरी उनसे ज़िंदगी में सिर्फ एक बार मुलाकात हुई। कोट शाकर में एक फातह खानी पे मैं भी गया हुआ था, मुझसे पहले वो पहुँचे हुए थे। उन्होंने मुझे देखा है, मैंने उसे देखा है, हाथ न उन्होंने मुझसे मिलाया न मैंने उनसे मिलाया, हमारी कोई गुफ्तगू नहीं हुई, फ़ोन पर भी नहीं आज तक हुई, किसी हवाले से दरमियान में कोई बंदा ही नहीं आया। तो पता नहीं है किस अंदाज में, मतलब बाज़ लोगों ने ये सोच लिया कि हमने कोई गठजोड़ किया है। असल में बात यह है, मैंने पहले कहा ना कि कुछ लोग कहते थे कि इन्हें मोहतरमा साहिब अख्तर भरवाना साहिबा ने जो है पैसे दे के खड़ा किया है, इसी तरह वहाँ पर भी आवाज़ थी। मेरा जो मद्दे मुकाबिल फ़रीक है ना जी, जो मतलब है आप मौजूदा MNA साहब, ये ऐसा ही करते हैं। जब इलेक्शन का मौका आता है तो उस वक़्त ये शिया सुन्नी आवाज़ बुलंद करते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि जी देख लो जी हम तो सुन्नी है और फ़लाँ कैंडिडेट शिया है, और देख लो जी मौलवी साहब की वजह से शिया को फ़ायदा हो रहा है और हमें जो है सुन्नियों को नुकसान होगा। तो कुछ जज्बाती जुनूनी किस्म के जो लोग होते हैं वो उनकी इस बात में आ जाया करते हैं। मेरा नारा ये है कि हम रिजाल व नहनु रिजाल, तुम भी बंदे हो हम भी बंदे हैं। ये फील्ड है मेहनत करने की, यहाँ पे शिया सुन्नी नारा लगा के आने के बजाय खिदमत के उन्वान पे आए। आप खिदमत में हमारा मुकाबला करें, खिदमत के आवाम के साथ जो है राबता आवाम की खिदमत के हवाले से मेहनत करें, उस एतबार से फ्रंट पे आए। हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये मैदान है, इसमें एक दूसरे से जीतने के लिए दौड़ तो लगाना पड़ती है। लेकिन ये कह देना उस मौके पर मतलब है कि फ़लाँ शिया है और मैं सुन्नी हूँ और मौलाना आसिफ साहब जो है उनके वजह से जो है फ़लाँ शिया को फ़ायदा हो जाएगा, मैं कहता हूँ कि सेक्ट की बुनियाद पर ये जो ब्लैक मेलिंग है ये ख़त्म होनी चाहिए, और ये अक्सर हो भी चुकी है। और नेक्स्ट इलेक्शन में हम इंशाल्लाह ऐसी किसी ब्लैक मेलिंग को कामयाब नहीं होने देंगे। 2018 में आपके मद्दे मुकाबिल 3 उम्मीदवार थे। अमीर अब्बास खान थे, साइमा अख्तर भरवाना थी, अमीर सुल्तान साहब थे, लेकिन आपका हदफ तनकीद अमीर सुल्तान साहब ही रहे। 2 दीगर उम्मीदवार क्यों मुस्तस्ना रहे? असल में मुकाबले में हम दोनों थे ना,
تو جب ہم مقابلے میں ہم دو چل رہے تھے اور باقی دونوں جو میرے مد مقابل تھے ان کا ہمیں پتہ تھا کہ وہ بہت پیچھے ہیں، تو اس میں پھر اس سے پچھلا جو دورانیہ گزرا ہے صاحبزادہ نذیر سلطان صاحب والا، تو اس میں بھی مد مقابل وہی فیملی تھی میرے، اس لیے پھر میں نے اپنے جو ہے نا ٹارگٹ اسی کو فوکس رکھا ہے، میں نے اسی طرف توجہ رکھی ہے اور انہی کو جو ہے جسے آپ تنقید کہہ لیں یا توجہ کہہ لیں انہی کی طرف یہ سارے مطلب ہیں۔ اپنے گروپ کے سرکردہ رہنما شیر باقر خان بلوچ کے ڈیرے پر پہنچے، اورنج پارٹی میں شرکت کی۔ شیر باقر خان بلوچ کے چچا کی عیادت بھی کی۔ کراں ہاں کرو۔ میرا جنازہ بھی تساں پڑھنا، جی جی میرا ختم بھی تساں پڑھنا، ہر موڑ تے میرا خیال کرنا۔ اللہ خیر کرسی، اللہ پاک کرم کرسی، ہاں اللہ تانوں سلامت رکھے جی، دعا کرو بھائی اللہ کرے میں اللہ ترقی کرے تینوں دے وے، آمین جی اللہ ترقی دے وے تینوں، جی جی تیرے ملازم ہی ٹھیک رہیں جی جی کہ اللہ تینوں ترقی دے وے۔ اہل سنت والجماعت کے سربراہ علامہ احمد لدھیانوی، رکن صوبائی اسمبلی مولانا معاویہ اعظم اور سابق ایم پی اے مولانا مسرور نواز جھنگوی سے دوری کے سوال پر کچھ یوں بولے۔ آپ مولانا احمد لدھیانوی صاحب، مولانا معاویہ اعظم صاحب، مولانا مسرور نواز، ان کے بہت آپ قریب تھے، لیکن ایسی خبریں بھی مل رہی ہیں کہ آپ کے ان سے اختلافات موجود ہیں، واقعی اختلافات ہیں؟ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مولانا احمد لدھیانوی صاحب ایک عالم دین ہے، ایک مدح صحابہ کی ایک عالمی تحریک کے سربراہ ہے، ہمارے بزرگ ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، جن کے مطلب بال سفید آ جائے اور ان کی تو خدا بھی عزت کرتا ہے، اور مولانا معاویہ اعظم صاحب ہیں، مولانا مسرور نواز جھنگوی صاحب ہیں، میرے لیے وہ بھائیوں کی طرح ہیں، لیکن ہر آدمی کے اپنے اپنے نظریات، اپنے اپنے جذبات، اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے، وہ جنگ میں رہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے اعتبار سے وہاں پہ ورک کر رہے ہیں، میں اس حلقہ N116 میں رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ میں نے کس انداز سے کام کرنا ہے اور کن کن چیلنجز کا سامنا کرنا ہے، تو اس اعتبار سے جو عوام ہے جب وہ دیکھتی ہے کہ ان کا طریقہ کار اور ہے اور میرا طریقہ کار اور ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید طریقہ کار چونکہ مختلف ہے تو اختلافات ہو چکے ہوں گے، یہ بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ بات 2023 کے انتخابات میں کس پارٹی کے ٹکٹ پر لڑیں گے جب یہ سوال کیا گیا تو مولانا آصف معاویہ سوال کا جواب کچھ یوں تھا۔ 2023 کے الیکشن میں آپ کس کے ٹکٹ پہ انتخاب لڑیں؟ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان تحریک انصاف یا پھر آزاد؟ ہم جب کوئی سیاسی فیصلے کیا کرتے ہیں تو ہم اپنے حلقے کی عوام اور خصوصاً وہ لوگ جن لوگوں کے ہمارے ساتھ مہربانیاں ہوتی ہیں ان سے مشاورت کر کے فیصلہ کیا کرتے ہیں، تو ہم اپنے عوام کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم اپنی عوام کا جو فیصلہ ہے وہ اناؤنس کریں، اس کے مطابق الیکشن لڑیں۔ تو حلقہ کے اندر پھرتے ہوئے، لوگوں سے ملتے ہوئے، رائے لیتے ہوئے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ ہم کم از کم پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے نہ خواہش مند ہیں اور نہ ہم اس پر الیکشن لڑیں گے۔ عوام کی رائے اس وقت پی ٹی آئی کے بہت زیادہ خلاف جا رہی ہے، مہنگائی کے حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے، مطلب ہے میں خود اپنے بتاتا ہوں 2011 سے میں سیاسی میدان میں آیا ہوں، 2011 سے اب یہ 2021 ہے، جس قدر کرپشن اب محکموں میں ہو رہی ہے
میری زندگی میں اتنی پیپلز پارٹی کے دور میں بھی نہیں ہوئی، نون لیگ کے دور میں بھی اس انداز سے کبھی یہ نہیں ہوا، اور اتنی بے ضابطگیاں اور اس قدر محکموں کے اندر مطلب ہے معاملات اتنے بگڑ چکے ہیں اور سیاسی مداخلت اس قدر ہو چکی ہے، ہم نے ایسی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو عوام جو ہے سوائے چند ایک مخصوص طبقے کے، باقی عوامی رائے جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں نہیں ہے، تو ہم عوام کی رائے کے برعکس فیصلہ تو ظاہر نہیں کریں گے۔ آگے دیکھتے ہیں کہ ملک گیر کسی پارٹی کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملانا ہے، کس حد تک ملانا ہے، اور کون سی پارٹی جو ہے وہ ان تمام پارٹیوں میں نسبتاً ہمارے منشور کے قریب تر ہے، ہم اس پارٹی کے ساتھ بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ माझी सुल्तान में महर इकबाल गगराना की रिहाइश गाह पहुँचे। माझी सुल्तान की मरकज़ी जामिया मस्जिद में नमाज अदा की और मौलाना अब्दुल वारिस से मुलाकात भी की। ذاتی زندگی کے بارے میں جب سوال کیا گیا تو جواب کچھ یوں تھا۔ سیاستدانوں کی بیویوں کو بڑی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے لیے وقت نہیں ہوتا، بچوں کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ سیاستدان بچوں کے لیے بھی وقت نہیں نکالتے ان کے اپنے لیے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، جس نے سیاست کرنی ہے اگر وہ پوری ڈیوٹی دے سیاست کے اعتبار سے تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے پھر ذاتی ضروریات کے اعتبار سے وقت بہت تھوڑا بچتا ہے۔ اور میں دوستوں میں کبھی بیٹھا ہوتا ہوں گپ شپ میں تو پھر یہ بات چلتی رہ جاتی ہے کہ سیاستدان کی صرف ایک بیوی نہیں ہوتی، اس کی سیاست دوسری بیوی ہوتی ہے۔ تو اسلام تو کہتا ہے کہ برابر کے حقوق ملنے چاہیے، تو جس طرح بیوی کو حق ہے اسی طرح اس سیاست کو بھی کس حق بیوی کو ملنا وقت چاہیے۔ زیادہ دیتے ہیں، دوسرے والی کو یا پہلے والی کو؟ انصاف کے اعتبار سے تو دونوں کو وقت برابر ہے، باقی ترجیحی بنیادوں پہ کچھ معاملات ہوتے ہیں، کبھی ادھر ترجیح ہو جاتی ہے کبھی ادھر ترجیح ہو جاتی ہے۔ سیاستدانوں پہ بیویاں شک بھی کرتی ہیں؟ ہاں ظاہر ہے، شک کا ماحول ہو تو شک ہوتا ہے، اور اگر شک کا ماحول نہ ہو تو پھر شک بھی نہیں ہوگا۔ اور ہم جہاں تک میرا تعلق ہے تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کا یہ بھی بڑا کرم ہوتا ہے کہ کسی کو مصروف ہی اتنا رکھ دیا جائے کہ وہ کسی اور طرف توجہ ہی نہ کر سکے۔ میرے جو اللہ رب العزت نے علاقے کے فتنوں سے جو اللہ نے مجھے بچا رکھا ہے، اس میں ممکن ہے کچھ میری کوششیں بھی ہوں، سب سے زیادہ اللہ کا یہ کرم ہے کہ مجھے اللہ نے مصروف اتنا کر دیا ہے کہ میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ دائیں بائیں جو ہے کسی اور طرف توجہ کر سکوں۔ شاعری سے لگاؤ ہے؟ ہاں، شاعری جو ہے یہ تو مجھے وراثت میں ملی ہے۔ میرے نانا جان مولانا حشمت علی تھراج صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ حال ہی میں فوت ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے شاعر تھے۔ انہوں نے ختم نبوت کے لیے، دفاع صحابہ کے لیے، عظمت اہل بیت کے لیے، شان اولیاء کے لیے انہوں نے بہت کلام لکھا ہے، اور ان کا کلام دیوان حشمت کے نام سے جو ہے وہ زیر طبع بھی ہے، کچھ دنوں تک منظر عام پہ آنے والا ہے۔ تو اس حوالے سے میں نے الحمدللہ سیرت پر اور جو ہے شان صحابہ پر، شان اہل بیت پر خوب بہترین قسم کے کلامات لکھے۔ کھانے میں کیا پسند کرتے ہیں؟ ہر قسم کا کھانا کھا بھی لیتے ہیں۔ ہاں جی۔ گھر کا کھانا پسند ہے یا باہر ہوٹلنگ زیادہ پسند ہے؟ میں ہوٹلنگ بہت تھوڑی کرتا ہوں، گھر کا کھانا ہی ہوتا ہے، زیادہ تو ہلکے کے اندر ہی رہتے ہیں مطلب ہے، اور ہوٹلنگ بہت کم کیا کرتا ہوں جی۔ سیاحت کا کتنا شوق ہے؟ سیاحت کا بے حد شوق ہے۔ ملک کا شاید ہی کوئی مشہور مقام ہو جس پہ ہم نہ پہنچے ہوں، ہر جگہ پہ گئے ہیں، اور ہماری جو سیاحت ہے وہ ہمارے ساتھ الحمدللہ اس طرح جڑی ہوئی ہے کہ مثال کے طور پر اگر ہم نے مری جانا ہے تو وہاں پہ پروگرام دیا ہوتا ہے، بیان بھی کر لیا اور واعظ و نصیحت بھی ہوگی، ساتھ سیر بھی ہو گئی۔ گلگت گئے ہیں، بلتستان گئے ہیں، کالام گئے ہیں، مطلب ہے اس کے بعد ایبٹ آباد، حویلیاں، مختلف جو علاقہ جات ہیں جو مشہور ہیں اس ملک کے اندر سیاحت کے، وہاں گئے ہیں، سیر بھی کی ہے، ساتھ ساتھ مطلب ہے تقریر اور تبلیغ، یہ دونوں سلسلے جاری رہے ہیں۔ گھر میں بھابھی سے جھگڑا تو ہوتا ہوگا، کس وجہ سے ہوتا ہے سر؟
हाँ, घर में कोई बहुत बड़ी किस्म का तो झगड़ा कभी नहीं हुआ, छोटा बहुत जो है नोक जोक तो वो फिर हर घर में रह जाया करती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मुतमईन ज़िंदगी गुजार रहे हैं हम। अपने ग्रुप के सरकर्दा रहनुमा हाजी इब्राहिम खान पठान के पास पहुँचे। रिवायती कहवा से तवाज़ो भी की गई। रुस्तम सरगाना में महर हसनैन बोथाना के डेरे पर रात का खाना खाया। मौलाना, आप सुबह उठते हैं, आप निकलते हैं, मुख्तलिफ उमूर सर अंजाम देते हैं, फिर उसके बाद आप कुलखानी पे जाते हैं, आप फातिहा के लिए जाते हैं, आप शादियों में जाते हैं। अब भी यहाँ आप मुबारकबाद देने के लिए आए हुए हैं हसनैन साहब को, उनकी शादी की मुबारकबाद। इतनी मैनेज कर कैसे लेते हैं? एक आम आदमी कैसे मैनेज कर लेता है? लोगों को हमने देखा कि आप जब वहाँ से गुजर रहे थे तो लोग गाड़ियों से निकल के वो आपसे मिल रहे थे, लोग आपकी गाड़ी को घेर रहे थे। ये सारा मैनेज करना, फिर इस सब की ऐसी मकबूलियत हासिल करना, राज क्या है इसका? मेरे मद्दे मुकाबले जो कैंडिडेट हैं उनकी सियासत के अलावा भी दीगर मसरूफियात हैं या उन्होंने अपनी मसरूफियात बढ़ा रखी हैं, तो उनकी तवज्जोहात इस्लामाबाद, लाहौर, दीगर शहरों में होती हैं, जबकि मेरी कुल मंजिल जो है वो मेरा हलका है, मेरे हलके की आवाम है, मेरे किसान भाई हैं, मज़दूर हैं, हलके के मज़लूम लोग हैं। तो जब सुबह से शाम तक, रात गए तक मैं इसी हलका में, इस हलके की आवाम को टाइम दे रहा हूँ, तो ये मोहब्बतें जो होती हैं ये रिटर्न होती हैं। ये कभी भी नहीं हुआ कि आप किसी को मोहब्बत दें और उसका आपको जो है रिटर्न ना मिले। आप देख लें, जो लोग जानवरों से मोहब्बत करते हैं तो जानवर भी उसका रिटर्न करते हैं, तो फिर ये तो इंसान है। तो इंसानों के साथ जब कोई बंदा मोहब्बत से पेश आए, उनके दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझे, उनकी मजबूरियों को और उनके जो है ज़रूरियात है उनका एहसास करे, तो एहसास एक ऐसी दौलत है जो जितनी दी जाती है उससे दुगनी वापस होती है। उसका नतीजा है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक आम रेहड़ीबान से लेकर किसान तक, मज़दूर, हर तबके का आदमी जो है वो मुझे अपना भाई समझता है और मेरे साथ उठने बैठने में उनके दरमियान कोई फ़ासला नहीं है। जो मेन चीज़ है कि हमने दरमियान में कोई फ़ासला नहीं रखा, आवाम में और हमारे दरमियान किसी किस्म का कोई गैप नहीं है। हम एक दूसरे से बहुत करीब होके मिलते हैं। हम जब उनके करीब होते हैं तो वो भी हमारे करीब हो जाते हैं। 2 बार कौमी असम्बली का आपने इंतखाब लड़ा है, हल्के से बखूबी तौर पर वाकिफ़ होंगे। कौन सी ऐसी महरूमियाँ हैं जो माजी में रहीं, हाल में भी हैं, लेकिन अगर आपको मौका मिलता है तो आप वो महरूमियाँ दूर करेंगे?
دیکھیں محرومی ایک ہو تو اس کا نام لیا جائے. ہمارا حلقہ تو ہے ہی محرومیوں کا گڑھ بن چکا ہے. ہم بنیادی سہولیات جو ہیں، ایک انسان کی جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے، ہم اس سے بھی محروم ہیں. نہ ہمارا اگر کوئی مریض ہوتا ہے تو اگر اسے ڈی ایچ کیو میں لے جاتے ہیں تو وہ فوراً الائیڈ ریفر کر دیتے ہیں. اگر ٹی ایچ کیو شور کوٹ میں یا ٹی ایچ کیو احمد پور میں لے جاتے ہیں وہ ملتان ریفر کر دیتے ہیں. تو ایک بنیادی جو ضرورت ہے ہماری وہ بھی پوری نہیں ہو رہی. راستے ہیں تو وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. حفظان صحت کے مسائل دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ چوریاں، ڈکیٹیاں، یہ اس قسم کے مسائل، اتنے مسائل ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے اور وہ اپنے مسائل کے اعتبار سے کوئی تشفی بخش جو ہے اس کو حل نظر نہیں آ رہا. مولانا آصف معاویہ سیال سے ہمارا آج کا گزرا دن جو ان کے گھر سے ہم نے شروع کیا تھا. مولانا آصف معاویہ سیال کی تمام تر مصروفیات ہم نے ان کے ساتھ رکھی. مولانا آصف معاویہ سیال کی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں، ان کے روزمرہ کے معمولات کیا ہوتے ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے لے کے آئے. مولانا آصف معاویہ سیال ان امیدواروں میں سے ہیں پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے چیئرمین مولانا آصف معاویہ سیال جو گراس روٹ لیول سے آئے ہیں. پولیٹکس میں اندر کوئی بڑا پس منظر نہیں رکھتے لیکن مقبولیت کی انتہاؤں کو چھوتے جا رہے ہیں. اور حلقے میں ان کی مقبولیت بھی آج ہم نے دیکھی کہ جب وہ مختلف شاہراہوں سے گزرتے تھے، مختلف لنک روڈ سے گزرتے تھے تو لوگ ان کے راستے میں دیوانہ وار آ جاتے تھے، ان کی گاڑی کو روکتے تھے. اور یہ ایسی مقبولیت ہے جو بہت کم لوگوں کو نصیب ہوئی ہے. مولانا آصف معاویہ سیال جنہیں ڈٹرمنٹ پرسن بھی کہا جا سکتا ہے کہ جنہوں نے بالکل ایک وسائل نہ ہونے کے باوجود اپنی سیاست کا آغاز کیا. آزاد حیثیت سے انہوں نے N116 سے 73,000 ووٹ حاصل کیے. اور یہ ایک بڑا ریکارڈ بھی ہے کہ جب آپ کے 5 صوبائی اسمبلی کے پینلز ہوں لیکن ان میں سے آپ کے صرف ایک پینل ہو، آپ 73,000 ووٹ حاصل کر جائیں، اور وہ بھی اس پارٹی کے خلاف کہ جسے ٹرینڈنگ پارٹی کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف، اس کے امیدوار کے مقابلے میں اتنے ووٹ حاصل کر لینا یقیناً ان کے اسی ڈٹرمنیشن کا نتیجہ تھا. ایسی شخصیات سے ہماری گفتگو کا سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا اور آئندہ بھی ایک ایسی شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے. فی الوقت اسلام نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.